وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان آج قسط نمبر 118 شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 16 سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم آپ پر ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک دفعہ لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ لفظ پر لفظ ہم کوشش کریں گے کہ شروع میں بھی کریں آیت کا، اور جب آیت مکمل ہو تو اس وقت بھی۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، کہ ہم ایمان لے آئے آپ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، تو پس ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے لیے، وقنا، اور بچا لیں ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب تھوڑا سا ہم جیسا کہ روٹین وائز دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لفظوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے مادے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ زینہ، یہ بار بار آ رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ زی ایک شخص، اور اللہ زینہ یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ یعنی زیادہ لوگ جو ہیں۔ یقولون، اب کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے واو نون آپ دیکھیں گے کیا آئے گا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم آپ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس آپ ہمیں بخش دیں، ہماری بخشش کر دیں ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، وقنا، اور بچا لیں ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اس میں الحمدللہ تقریباً وہ سارے مادے ہیں جو ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں۔ ذنوبنا جو ہے آج نیا مادہ ہوگا۔ فاغفر لنا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، غفرہ سے ہے یہ، غین، فے اور را، 234 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں آئے ہیں۔ مطلب ہے ڈانپ دینا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہماری مغفرت فرما، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے، ان پر کوئی چیز پہنا دے، اپنی رحمت کی چادر پہنا دے تاکہ یہ چھپ جائیں۔ مغفرتن، جب انسان کہتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ بخش دے بس ہمیں۔ میں نے جیسے کہ غفارہ جو ہے ڈانپ دینے کے لیے، تو جب اللہ ہمارے گناہوں کو دبا دے گا، ڈانپ دے گا اللہ، اور اپنی رحمت کی چادر پہنا دے گا اور اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے گا، تو پھر الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کرم جو ہے اور اس کا فضل جو ہے، جانا تو اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ہے، جنت اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ملنے والی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ وہ جس کو چاہے اپنی مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لے، اپنی مغفرت کی چادر میں لے لے، اور جنت اللہ کا فضل ہے، جس سے پر چاہے اپنے فضل سے اس کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ تو صرف اس لیے کہ ہم اپنا پرچہ حل کر کے اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر حساب کے جن لوگوں کو جنت میں بھیجے گا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، کیونکہ حساب، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان حساب کیا ہے کہ آپ دعا کہ اللہ آسان حساب لینا؟ فرمایا عائشہ، آسان حساب یہی ہے کہ اللہ امان نامے پر نظر ڈالے اور پھر بھیج دے، کیونکہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، اللہ اکبر، تو کون جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمت کتنی ہے ہم پر، تو کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ بہرحال اگلا جو روٹ پر لے لیتے ہیں، ذنوبنا جو ہے ذنب سے ہے۔ الذنب، ایک تو زئی ہے نا، زے جس کو کہتے ہیں، اور ایک زال جس کو ہم کہتے ہیں، زال، نون اور با، اس کے 39 کلمات اس مادے سے قرآن میں آئے ہیں۔ الذنب معنی ہے کس چیز کی، دم کو پکڑنا۔
دم کے اعتبار سے ہر اس فعل کو جس کا انجام برا ہو اس کو ذنب کہتے ہیں۔ اس بنا پر انجام کے اعتبار سے گناہ کو ذنب کہا جاتا ہے، اور اس کی جگہ جو ہے ذنوب ہے۔ کناہ، یہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تقویٰ بھی اسی سے ہے۔ کناہ جو ہے 258 کلمات آئے ہیں، واو قاف جو ہے کینچی والا اور یا 258 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ کسی چیز کو مضر چیز سے بچانا، نقصان پہنچانے والی چیز سے بچانے کے لیے، اصل میں بچانے کے لیے آتا ہے۔ قو انفسکم واہلکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ تحریم میں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو آگ سے بچنے کے لیے یہ آتا ہے، اور پھر اسی سے تقویٰ بنتا ہے، اور تقویٰ اللہ کی خشیت اور خوف کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا تقویٰ اگر آ جائے ہر کام کرتے ہوئے میں اور آپ سوچیں کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اور اگر ناراض ہونے والا کام ہے تو رک جائیں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، مشکل سے مشکل ہو، اس کو کرنے کی تگ و دود کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ عذاب جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے عین زال اور با، اس کا روٹ ورڈ ہے، 373 کلمات قرآن میں ہیں۔ العذاب سخت تکلیف، رسوائی، ذلت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو پھر ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں ایک ایک لفظ کر کے۔ الذین، وہ لوگ یا جو لوگ، یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آپ پر، فاغفر لنا، پس ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، نجات کو بریکٹ میں لکھ لیں کیونکہ فاغفر لنا ہمارے لیے یا ہماری نجات کے لیے ہمارے گناہوں کو ڈانپ دیں، ذنوبنا، پس ہماری نجات کے لیے ڈانپ دیں، کس کو؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا لیں، عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اگلی آیت نمبر جو ہے 17 ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بھی آیت لے لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر، سورہ آل عمران کی 193 ہے، وہاں بھی یہ مضمون آیا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے اللہ ڈانپ دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی طرف فوت کرنا جو نیکوکار تھے، صالح لوگوں کی طرح وفات دینا۔ اللہ اکبر، جن کی روح ایسے نکلے گی جیسے مشیزہ کھولا جائے تو پانی فوراً نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، قول اور عمل میں سچ، یعنی جن کا قول فعل ایک جیسا ہے، جو کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ صادقین، والقانتین، قانتین اطاعت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو ہر وقت بچا لانے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں نفقہ سے آیا، انفاق فی سبیل اللہ، اسی سے روٹ ورڈ سے آیا، چلا کے دیکھ لیں گے، اور وہ خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، صبح جو تہجد کا وقت ہے، اللہ سے استغفار مانگنے والے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، یہ لوگ ہیں کون؟ جن کا پیچھے بھی ذکر کیا کہ جو کہتے ہیں، تو ان کا کرنا کیا ہے؟ کیا خالی زبان سے ادا کرنے سے کہ بس اللہ تو ہمیں گناہوں سے نجات دے دے، یا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں شامل کر لے کن میں؟ نیکوکار بندوں میں؟ اللہ اکبر، بلکہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اس کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کن کے لیے یہ، کن کو اللہ بچائیں گے؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، جو اپنے قول اور فعل میں سچے ہیں، والقانتین، اور وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو بچا لانے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کو، اللہ اکبر، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اللہ سے استغفار کرنے والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ الصابرین، یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، الصابرین، سوات بارہ بڑی دفعہ ہو چکا یہ کلمہ، 103 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ الصبر، اردو میں بھی بولا جاتا ہے برداشت کرنا، روکے رکھنا، یہ سب کچھ ہے۔ صبر کیا ہے کہ انسان صبر کر لیتا ہے، تکلیف پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا، واویلا نہ کرنا، کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو اپنے آپ کو برداشت کر لینا، عقل ہو یا شریعت، دونوں یا دونوں میں سے ایک جو بھی ہو، شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ والصابرین فی الباساء، ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 177،
سورہ البقرہ میں کہ آپ جنگ کے وقت جمے رہنا ہے، تو جمے رہنا، روکے رکھنا، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے رکھنا۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہم پڑھیں گے کہ صبر کرنے والوں خود بھی صبر کرو، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جمائے رکھو۔ انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے اس پر۔ صادقین، صدق سے ہے، یہ بھی بولا جاتا ہے، صادق جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے۔ اس سواد دال کاف جو ہے کینچی والا 155 کلمات آئے ہیں۔ الصدق جو ہے یہ الکذب یعنی جھوٹ، سچ جو ہے وہ جھوٹ کی ضد ہے، وہ اپوزٹ ہے۔ معنی سچ ہیں، قول و عمل میں، قول و فعل میں سچے ہونا، تصدیق بھی کرنا، سچ کی تصدیق بھی کرنا، نیک بات کی جو حق والی بات ہے اس کی تصدیق کرنا۔ قانتین، قناعت سے ہے یہ، قنوت سے بہرحال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ قاف نون تا اس کا مادہ ہے، 13 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ القنوتو کے معنی ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے فرما بردار بنے رہنا۔ والمنفقین، مادہ نون فا قاف، نفع کا انفاق اسی سے ہے، 111 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الانفاق جو ہے مال وغیرہ صرف کرنا، خرچ کرنا، کبھی تو یہ جو ہے واجب ہوتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور کبھی صدقات۔ تو الحمدللہ جو لوگ زکوٰۃ کے ایسے رشتہ دار جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو بغیر زکوٰۃ دیے ان کو اللہ کی راہ میں دیں، ان پر خرچ کرنا ڈبل اجر ہے۔ ایک تو آپ نے جو صدقہ کیا اس کا بھی اجر، اور پھر سب سے بڑی بات رشتہ داری نبھانے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے والا بنائے۔ تو بہرحال اس میں اب مال وغیرہ بھی خرچ کرنا ہے، اسی طرح غیر مال علم وغیرہ صلاحیتیں جو ہیں لوگوں کے کام آئیں۔ المنفقین، خرچ کرنے والے۔ المستغفرین، المستغفرین جو ہے غین فارا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غفارہ کا جو روٹ ہے وہی ہے، 234 کلمات ہیں۔ الغفارہ پہنا دینا، ڈانپ دینا، اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے۔ بالاسحار، اسحار جو ہے سحر سے ہے، نظر آ رہا ہے۔ سحر جو ہے نا، الاسحار اگر اس کو سحر کہا جائے تو یہ جادو اور دھوکے پر بھی آتا بولا جاتا ہے۔ اسحار جو ہے، سحر جو ہے اوپر، اگر اوپر جو ہے وہ زبر ہو تو رات کے پچھلے پہر جب سحری کے وقت، جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو سحری کا وقت جو فجر سے پہلے ہوتا ہے، جتنا بھی وقت ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے جو رات کا آخری پہر ہے۔ ایک دفعہ اس کو لفظ پر لفظ اس آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، جمے رہنے والے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے، قول و فعل میں سچے۔ والقانتین، فرما بردار، اطاعت کرنے والے پورے دل سے جیسے بھی حالات ہوں۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، اپنی جان مال اللہ کی راہ میں لگانے والے۔ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر دن کے وقت ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ بالاسحار، اور اسپیشلی سحری کے وقت۔ تو سورہ احزاب میں بڑی خوبصورت آیت ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات، یہاں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ بے شک فرما بردار، اسلام قبول کرنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ اور تصدیق کرنے والے مرد اور سچ اور تصدیق کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اور خضوع کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گواہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرم و حیا کرنے والے مرد اور شرم و حیا کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تو اللہ نے ایسے مرد اور عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بالاسحار کی بات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 17 میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ جو راتوں کو ان کے جو کمر ہے کام ہی بستروں پر ٹکتی ہے، اللہ اکبر، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ کے آگے روتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1145 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو وہ اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہے
تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. کوئی مجھ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، کیا چاہیے، رزق چاہیے، اللہ اکبر، برکت چاہیے، تو میں اس کو دوں. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو الحمدللہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 18 لے لیتے ہیں، اگلی جو ہمارا آیت ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. والملائکۃ واولو العلم، اور وہ بھی کون گواہ ہیں؟ فرشتے بھی اور جو علم والے ہیں. قائمم بالقسط لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. العزیز الحکیم، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. میں نے لفظ پر لفظ اس لیے ترجمہ شروع کر دیا تاکہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک لفظ کو اپنے ساتھ، کیونکہ روا ترجمے میں الفاظ پر غور کم رہتا ہے، تو اس لیے اب کوشش کیا کروں گا کہ جتنے ہم نے پروگرام پہلے کر لیا الحمدللہ، پہلے کوشش کرتے تھے کہ پوری آیت کو پورا پڑھا جائے اور اس کے بعد ترجمہ کیا جائے، پھر کیا جائے. لیکن اب میں کوشش کیا کروں گا کہ آیت کو لفظ پر لفظ ترجمہ کیا جائے، شروع میں بھی آخر میں بھی، تاکہ جو بھی لوگ اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ان کو قرآن براہ راست سمجھ میں آئے. شاہد اللہ، کہ اللہ گواہ ہے. شاہد کا لفظ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ شاہد، مشہود، یہ گواہی کے لیے بھی آتا ہے، حاضر ہونے کے لیے بھی آتا ہے. شہداء جو ہے جو اللہ کے آگے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے حاضر ہونے والے، گواہ بننے والے. شین ہا دال 160 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. الشہادۃ معنی کس چیز کا مشاہدہ کرنا، خواہ وہ بصر سے ہو، بصیرت سے ہو، حاضر ہونا، گواہی دینا، سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالقسط، قسط جو ہے نا آدھا آدھا کرنا. قاف کینچی والا، سین اور توئیں جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں. 25 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. القسط معنی ہے نصف نصف، برابر برابر. عدل جو ہے نا، عدل ڈیفرنٹ ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، پھر پروگرام لمبا ہو جاتا ہے. عدل یہ ہے کہ عدل بھی برابری ہے، انصاف ہی ہے، لیکن عدل میں دیکھا جائے گا کہ اگر فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں، ایک 60 سال کا ہے، ایک 30 سال کا ہے، تو کوشش کی جائے کہ 60 سال کو اتنا وزن دیا جائے اور 30 سال کو اتنا دیا جائے تاکہ وہ سنبھال سکے. ہاں اگر انصاف ہے تو انصاف کہ آپ دونوں کو برابر وزن دو. نصف نصف اس لیے میں نے بولا اس کا ترجمہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. العزیز الحکیم، العزیز یہ بھی کلمہ بار بار ہو چکا ہے. عین زئی ہے، زا ہم زے جس کو کہتے ہیں. 119 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. العزیز وہ ہے جو غالب ہو، کبھی مغلوب نہ ہو سکے، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے العزیز. باقی انسان تو کسی کو غالب ہو جاتا ہے پھر مغلوب ہو جاتا ہے. کتنی دنیا میں کتنے قومیں غالب ہوئیں پھر مغلوب ہوئیں. اس آیت کو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ کر لیں لفظ بعد لفظ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ جو علم والے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. ریفرنس کے طور پر ایک آیت لے لیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 166 ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہ ہے، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ساری باتیں تو اصل میں اس آیت کا لینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے. جب اللہ کی گواہی آ گئی تو پھر ساری مخلوق اللہ کے خالق کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، اصل گواہی تو میرے اللہ کی ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر 19 ہے ہمارے سبق کی. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اندہ جو ہے قریب کے لیے آتا ہے، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس یا اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہاں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی جیسے یہود اور نصارہ، اور بھی بہت ساری دی گئی، لیکن یہ جو 4 کتابیں ہمیں جن کا ذکر کرتا ہے زیادہ، توراہ ہے، انجیل ہے، اسی طرح زبور ہے، اور پھر قرآن کریم جو قیامت تک رہے گی. اب وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اللہ فرما رہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، تو اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا. الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا. بغیم بینہم، کس کے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے بغ جو ہے نا، بغ جو ہے ضدی ہوتی ہے، اور باغی کون ہوتا ہے؟ ضدی ہوتا ہے، وہ اپنی بات بنانا چاہتا ہے. بس ایک جان بوجھ کی ضد، ایک
آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم اپنی ایز اے نیشن اپنے آپ کو دیکھ لگے کیسی ضد ہے. میں ترجمہ کر لیتا ہوں. وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی اللہ کی انکار کرے گا، آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سریع الحساب، تو وہ جلد حساب لے لے گا. قیامت والے دن حساب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کو یقیناً جلد حساب لینے والا ہے. لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. الدین جو ہے دال یا نون 101 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. الدین معنی جزا اور سزا بھی ہے. یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ جزا سزا کا دن، بدلہ بدلے کا دن. اور بطور استارہ دین باب معنی شریعت اور نظام بھی آتا ہے، یعنی نظام کو بھی دین کہا جاتا ہے. شریعت جو ہم پر نازل کی گئی وہ بھی دین ہے. اند جو ہے لفظ عین نون دال 201 کلمات قرآن میں ہیں. اند کا معنی قریب اور نزدیک اور پاس. اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی اور فارسی سے ہی بنے ہیں. وہ مختلفہ، اختلاف ہی سے ہمارے بولا جاتا ہے. اختلافو یا اختلافہ، خلفہ خلاف ہونا، اختلاف کرنا. ہا لام فا اس کا مادہ ہے. 127 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. خلفہ، یحلفو، خلیفتن، مختلف، یہ سب ہے پیچھے رہنے والا، پیچھے آنے والا، جانشین، اختلاف کرنا، مختلف ہونا. بغیم بینہم، اصل مسئلہ یہ ہے جو آج ہماری قوم میں بھی ہے، آپس میں ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. بغیم، بغی سے ہے، با غین یا 96 کلمات قرآن کریم میں ہیں. البغیو معنی ہے کسی چیز کی طلب میں میان راوی سے تجاوز کرنا، ضد پر آ جانا. بغیم بینہم، ضدم ضدہ. سری جو ہے سرات سے ہے، تیزی آپ کو پتہ ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. سین عین را. 23 کلمات قرآن کریم میں ہیں. سری او کا لفظ سرات سے ہے اور جلد اور تیزی کے لیے آتا ہے. آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، یہ بھی سب اسلام تھے، مسلم تھے. اب انہوں نے بعد میں یہود و نصارہ بن گئے. جس طرح ہم نے اپنے بہت سارے نام رکھ لیے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو، انہوں نے یہودی کہلانے شروع ہو گئے. نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار تھے، انصار تھے، انہوں نے اپنے نصارہ کہلانا شروع کر دیا کہ ہم نصارہ ہیں. تو یہ سب، حالانکہ دین ایک ہی ہے، اسلام. سب اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسی طرح آپ گنتے جائیں جتنے بھی رسولوں کا ذکر کیا جائے، لوط علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، اور اسی طرح اولو الامر میں رسولوں کا نام گنوا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب دین ایک ہی. اللہ کے ہاں دین کا ایک ہی نام تھا، وہ اسلام تھا. اور مختلف الذین اوتوا الکتاب، ہاں اختلاف کیا اوتوا الکتاب نے. اوتوا الکتاب جن کو کتاب ملی، کتاب دی گئی. الا مگر، من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم، کہ جب ان کے پاس علم آ گیا. بغیم بینہم، آپس کی ضد، آپس کی ٹسل، آپس کی بغاوت، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا. وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تو حساب لے لے گا. جلد دنیا میں بھی لے سکتا ہے اور آخرت کا حساب تو ہے ہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 فرما رہے ہیں وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو پسند چاہے گا، پسند کرے گا، وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے علاوہ اس سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ایسا شخص جو ہے آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. بہرحال یہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین تھا جو شروع سے لے کر آخر تک چلتا رہا ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم ہم کرنا. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا ہے، جو خود بھی سلامتی چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے سلامتی پہنچتی ہے. تو بہرحال یہ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ہے لیسن جو ہے یا سبق جو ہے جو آج کا ہمارا تھا وہ مکمل ہوا. اصل چیز جو ہے کہ دین اسلام ہی ہے. ہم سب اللہ کے فرما بردار. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار ہونا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو. وہاں بھی آپ سلم کا لفظ ہے، روٹ ورڈ یہی ہے. مسلم کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے. مسلمان اسی سے بنتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، اللہ اکبر، یہ ہم بن جائیں، اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دیں. اللہ کا ہر حکم چاہے ہمارے لیے آسان ہو یا مشکل، ہماری طبیعت پر باری ہو یا آسان، چاہے معاشرہ پورا خلاف ہو، اس کو ماننا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب ان سے چاہا جا کہ اے ابراہیم سر تسلیم ہم کر دے، جو کہا گیا حکم کر دے، تو انہوں نے کہا میں کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلم ہونا. اللہ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنا گھر پر چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دی. جب اللہ کا حکم آیا تو پھر صرف اللہ کا حکم ہی آیا. بہت بڑا رتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا.
اللہ ایسے ہی اسوہ حسنہ ہم سب کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا